مہنگے اسمارٹ فون کی اسکرین پر جگمگاتی حسینہ کی تصویر کو دیکھ اس کے لبوں کے کنارے بے ساختہ پھیل گئے، جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دبی سگریٹ بھی تیزی سے اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ اس نے آخری سانسیں لیتی سگریٹ کو پھر سے اپنے لبوں پر رکھ کر ایک گہرا سانس بھرا اور پھر لب موبائل فون کی اسکرین پر نظر آتی تصویر پر رکھ دیے۔ ایک سکون اس کے وجود میں اتر گیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دلکش چہرہ لہرانے لگا۔ اس نے سیل فون بیڈ کی طرف اچھالا اور پھر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر ڈبے سے دوسری سگریٹ نکال کر ہونٹوں پر لگائے لائٹر سے جلاتا باہر کی طرف لپکا۔ وہ سگریٹ کی کش بھرتا کمرے کی طرف نکل کر بالکونی میں آیا تو لان میں کھڑے لو برڈز کو دیکھ اس کے تاثرات ذرا سے بگڑے۔ وہ میرون رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس نازک سراپے والی معصوم لڑکی تھی جو ان کے کسی دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، جسے بلا فالتو میں رحم کھا کے بھی بے جان نے اس حویلی میں رکھا ہوا تھا، اور وہ اس گھر میں کیا گل کھلا رہی تھی۔ بے جان کو قطعاً پتہ نہیں تھا۔ یہی سوچ کے وہ طنز سے مسکرا دیا۔ اس نے ایک نظر لان میں کھڑی سیلا کو دیکھا جو اس کے چھوٹے بھائی حیدر خان کے ساتھ کھڑی نہ جانے کون سی گپیں لڑا رہی تھی۔ ان دونوں کی اس محبت کا انجام سوچ کر وہ طنز سے ہنس کر کندھے اچکاتا کمرے میں واپس چلا گیا۔ سیلا بچپن سے ہی اس حویلی میں پلی بڑھی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں گزر گئے تھے، جس کے بعد بے جان اس حویلی لے آئی تھی۔ بے جان کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے ہاشم خان، دوسرے بیٹے رحیم خان۔ ہاشم خان کے دو بیٹے تھے، باران خانزادہ اور حیدر خانزادہ، جبکہ رحیم خان کی ایک ہی بیٹی تھی، مومنہ رحیم۔ باران کراچی میں مقیم تھا اور اس کا بزنس بھی وہی سیٹ تھا، اس لیے وہ اکثر ہی حیدرآباد چکر لگاتا۔ باران 30 سال کا ایک لمبا چوڑا خبرو انسان تھا، جس کی گہری قطعی آنکھیں اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیتی۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا، جبکہ اس سے 10 سال چھوٹا حیدر ایک عام صورت کا لڑکا تھا۔ حیدر اور مومنہ ہم عمر تھے۔ اس حویلی میں سب کی چھوٹی اور کم عمر سیلا تھی، ابھی محض 18 برس کی ہوئی تھی وہ، لیکن اس کی معصومیت ابھی بھی 15 سال کی بچی جیسی تھی۔ حیدر اور بے جان کے علاوہ اس حویلی کا ہر فرد سیلا سے چڑھتا تھا، یہاں تک کہ باران بھی۔ اسے جو حیدر اور سیلا کی محبت نظر آتی وہ دراصل ان کی دوستی تھی، جو باران کو بالکل ہضم نہیں ہوتی تھی۔ معصوم صورت اور شرارتیں کرنے والی چھوٹی سی سیلا باران جیسے سنجیدہ اور سنگی شخص کو ایک آنک نہیں بھاتی تھی۔ اور کیا ہوتا جب یہ لڑکی اس کی بیوی بن کے اس کے کمرے میں چلی جاتی۔ پچھلے 2 دنوں سے باران خان حویلی میں موجود تھا، کیونکہ پڑھائی مکمل کرنے کے لیے حیدر خان بیرونی ملک جا رہا تھا اور اکلوتے بھائی سے ملنے کی خاطر باران حیدرآباد آ گیا تھا، ورنہ وہ بہت کم حویلی کا چکر لگاتا۔ حیدر 2 سال کے لیے جرمنی جا رہا تھا اور ایک وہی تھا جو سیلا کا سب سے بڑا دوست تھا، اور اس کے جانے کی وجہ سیلا بہت اداس تھی، کیونکہ اب وہ بالکل تنہا ہو جاتی۔ حیدر خان کا تنہا ہی جرمنی جانے کا فیصلہ تھا، لیکن رحیم خان نے اچانک سے اپنی بیٹی مومنہ کو بھی حیدر کے ساتھ بھیجنے کا انتظام کر دیا تھا۔ کسی کو بھی رحیم کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن پھر یہی سوچ کر کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس نے اس بات کو درگزر کر دیا۔ بالآخر حیدر اور مومنہ کچھ سالوں کے لیے پاکستان کی سرزمین کو الوداع کر کے جرمنی چلے گئے تھے۔ سیاہی میں لپٹے آسمان پر چاند ناپید تھا، ٹھنڈی ہواؤں نے حیدرآباد کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ ملازموں کے ساتھ کچن کا سارا کام نمٹا کر وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ اس کی منزل کا سب سے آخری اور چھوٹا کمرہ تھا، جس میں مختصر سا فرنیچر تھا، ایک سنگل بیڈ اور لکڑی کی الماری، ایک چھوٹی سی سنگار میز۔ یہی اس کمرے کی رونق تھی۔ حویلی میں ڈھیر سارے ملازم تھے، پھر باشعور اور پڑھی لکھی بہوئیں بھی حویلی میں موجود تھے، لیکن سیلا کی موجودگی میں دونوں خواتین کچن میں جانا گناہ سمجھتی۔ باران کی ماں سبین اور مومنہ کی ماں عالیہ دونوں ہی سگی بہنیں تھیں اور دونوں ہی ہم مزاج تھیں۔ دونوں کے مزاج آسمانوں سے باتیں کرتے تھے، دونوں میں ہی غرور کا عنصر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جس کے بعد سیلا کو حویلی میں کئی سال کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن بلا ہو بے جان کا، جو ہر موڑ پر اس کی حماقت لیتی اور اس کے آگے کھڑی ہو جاتی، ورنہ اس نازک سی بچی کو اب تک دونوں بہنوں ایک کچا چبا لینا تھا۔
حیدر بھی چلا گیا۔ اب میں کیا کروں؟ بے جان ٹھیک کہتی ہے، مجھے بھی آگے اپنی پڑھائی جاری رکھنی چاہیے، کم از کم گریجویشن تو کمپلیٹ کرنا چاہیے، لیکن میں کیا کروں؟ پڑھائی میں دل بھی تو نہیں لگتا، کیا کروں گی؟ پڑھ لکھ کر سبین آنٹی ٹھیک تو کہتی ہے، لڑکیوں نے تو چولہا ہانڈی ہی کرنی ہوتی ہے۔ چلو کوئی نہیں، میں بوریت مٹانے کے لیے پڑھ لوں گی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور خود سے سوال کر کے خود ہی جواب دینے لگی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوائیں اسے بڑے پیار سے چھو رہی تھی۔ ابھی اس کی سوچوں کا سلسلہ آگے بڑھتا، جب لان میں نظر پڑتی ہی اس کی سوچوں کی تنابیں ٹوٹ گئی۔ وہ غور سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو لان میں کھڑا کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی پشت سلہ کی طرف تھی، تب ہی وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ وہ غور سے لان میں کھڑے شخص کا اپنی نظروں سے جائزہ لینے لگی۔ جب وہ بات کرتے یکدم سے مڑا اور سلہ کی سانس سے کئی سینے میں اٹک گئی۔ وہ فوراً کھڑکی سے پیچھے ہوئی اور ڈرتے ہوئے اس کا نام لبوں سے ادا کیا۔ شکر تھا کہ وہ سلہ کو دیکھ نہیں سکا تھا، ورنہ اس کے کھڑکی پر کھڑے ہونے والی بات کو لے کر گھر کے در و دیوار ہلا دیتا۔ اسے تو ویسے ہی اس لڑکی سے اللہ واسطے کا بیر تھا، جب بھی اسے دیکھتا تو آنکھوں میں لہو اتر جاتا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے اپنے سامنے ہرگز برداشت نہیں تھی۔ توبہ توبہ، اب تو مجھے رات میں نیند بھی نہیں آئے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بے دردی سے مسلتی پیٹ پر آ بیٹھی۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح اس کا خان سے سامنا نہ ہو، لیکن پھر بھی آج اس کا دیدار ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد سلہ کی سٹھی گم ہو گئی۔ چہرے سے ہی سخت اور کڑوس دکھنے والے اس لمبے چوڑے مرد سے سلہ کو بچپن سے ہی ڈر لگتا تھا۔ وہ پورے 12 سال بڑا تھا اس سے۔ بچپن سے ہی اس نے باران کا اس حویلی پر رعب دیکھا تھا۔ اس کے غصے کے آگے بے جان بھی چپ ہو جاتی تھی۔ وہ حویلی کی روایتوں کو توڑنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور کوئی چاہ کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ ایک کام کرتی ہوں، بے جان کے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ خان بس آج ہی حویلی میں رکیں گے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو جان سے مار دیں گے، اس لیے میرے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتی بے جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ایک بے جان ہی تھی جو اس حویلی کو ہر بلا سے محفوظ رکھتی تھی۔ کھڑکی سے روشنی چن کر کے اس کے چہرے پر پڑی تو وہ کسمسا کے اٹھ بیٹھی۔ بے جان صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کا شفیق چہرہ دیکھ سلہ کی ساری سستی منٹوں میں غائب ہو گئی۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد وہ فریش ہو کے بے جان کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے لڑکی، آج تمہیں اٹھنے میں تاخیر ہو گئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ بے جان نے تسبیح درمیان میں چھوڑ کر اسے مخاطب کیا تو اس کے چہرے پر سکون آمد آیا۔ وہ آگے بڑھی اور بے جان کے گلے سے لپٹ گئی۔ بے جان، اس کے پاس سوتی ہوں تو بہت پیاری نیند آتی، اس لیے میں زیادہ دیر تک سوتی رہتی ہوں۔ وہ لاڈ سے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی۔ اچھا چلو اب بس بھی کرو، مکھن لگانا، جلدی سے جاؤ ناشتہ کرو، ورنہ تمہیں پتہ ہے جب تم دیر تک سوتی ہو تو اس حویلی میں کون سی قیامت آ جاتی ہے۔ بے جان نے اس کا ہاتھ اپنے گلے سے نکال کر اس کا دھیان اپنی انوکھی بہو کی طرف کرایا تو سلہ کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ او امی جی، میں تو بھول گئی، بڑی بیگم نے مجھے بڑے خان کے لیے کھیر بنانے کا کہا تھا۔ وہ آج واپس کراچی چلے جائیں گے نا بے جان؟ آج تو میری شامت آ گئی۔ کچھ یاد آتی ہی وہ جھٹکا کھا کے صوفے سے اٹھی اور ناخن چباتی خوف سے بے جان کو تفصیل سمجھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف خوف ہی خوف تھا، ڈانٹ پڑنے کا خوف، ذلیل ہونے کا خوف۔ وہ جتنی حساس تھی اسے اتنی ہی بے حس لوگوں میں رہنا پڑتا تھا۔ ارے لڑکی، سارا وقت یہی ضائع کر دے گی تو پکا تیری شامت آ جائے گی۔ جلدی جا اور باران کے لیے کھیر بنا۔ تو جانتی ہے نا اس کا غصہ کتنا خطرناک ہے؟ بے جان نے اس کے ٹینشن کے مارے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ فوراً تجویز پیش کی تو اسبات میں سر ہلا کے پیروں میں سافٹیز پہنتی کمرے سے نکل کر باہر بھاگی۔ مگر آج قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ہی صبح سے بیچاری سلہ کی کلاس لگنی شروع ہو گئی تھی، وہ سافٹیز پہن کر سنگ مرمر کے فرش پر بھاگتی سیڑھیوں کی جانب ہی بڑھی تھی جب اس کا پیر پھسلا اور اوپر آتے باران سے وہ بری طرح سے ٹکرا کے الٹی سمت گرنے لگی۔ جب باران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا، وہ واپس آ کے باران کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔
او امی جی بے جان مجھے بچا لو، آج مجھے خان اس حویلی سے نکال دیں گے۔ اللہ جی میرے کانوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ خان کی ڈانٹ سن سکے۔ وہ اس کے سینے سے لگی گڑ گڑ کر بول رہی تھی۔ پہلے تو باران کو اس پر سخت غصہ آیا، لیکن پھر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر کوفت کے مارے اس نے جبڑے بنچے اور اسے بازو سے پکڑ کر خود سے دور کیا۔ جائے لڑکی، ہزار بار سمجھایا ہے اپنی ایک کینچی کی طرح چلتی زبان میرے سامنے بند رکھا کرو۔ کسی دن میں نے یہ زبان کاٹ دی نہ تو بولنے لائق نہیں رہو گی تم، اور اب تو لگتا ہے تمہاری زبان کے ساتھ تمہاری ٹانگیں بھی آپے سے باہر ہو گئی۔ ان کا بھی علاج کرنا پڑے گا۔ باران نے سخت لہجے میں بولتے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے تو خوف کے مارے سلا کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ مجھے معاف کر دے پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی بالکل دیوار سے لگ گئی تھی، لیکن باران کا غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو نازک سی سلا اس کے سامنے بالکل چپ سی گئی۔ وہ سیاہ رنگ کی چست ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ اس کے بال ابھی نم تھے، گردن پر بھی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ باران بیٹا کیا ہوا؟ کیونکہ اس بچی کو ڈرا رہے ہو؟ بے جان اپنے کمرے سے نکل کر آئے تو باران کو سلا پر غصہ کرتے دیکھا۔ بے جان کی آواز سن کر وہ سلا سے دور ہوا، ورنہ آج اس کی جان بخشنے کے حق میں نہیں تھا۔ بے جان اس لڑکی کو سمجھا دے یہ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ اس نے کاٹ کاتی نظروں سے سلا کو دیکھ کر درشت لہجے میں کہتے بے جان کو تنبیہ کیا اور پھر لمبے لمبے ڈگ برتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بے جان تعجب سے باران کو دیکھتی رہ گئی، پھر انہوں نے سلا کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ چھوڑ میری بچی، یہاں کے لوگوں کے سینوں میں دل ہی نہیں بس گوشت کا لوتھڑا ہے، بے جان نے افسوس زدہ لہجے میں کیا تو سلا اپنے آنسو صاف کر کے نیچے کی طرف لپک گئی تاکہ جلدی سے باران کی پسندیدہ کھیر تیار کروا سکے۔ 1000 گز کی زمین پر پوری شان و شوکت سے کڑی یہ عمارت خان حویلی تھی۔ لوہے کے چوڑے سے دروازے سے اندر داخل ہوتی ہی سنگ مرمر سے بنا صاف ستھرا طویل ڈرائیو وے تھا، جس کے ایک طرف باران کے سیاہ چمکتی ہوئی کرولا کھڑی ہوئی تھی، دوسری جانب کشادہ ہرا بھرا لان تھا جس میں مالی محنت کر کے اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتی ہی بڑا سا ہال کمرہ تھا جس میں بڑے بڑے شاہی صوفے اور دیگر قیمتی میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر مہنگی پینٹنگز اور کئی سجاوٹی چیزیں تھیں۔ سنگ مرمر کے فرش پر سرخ رنگ کا دبیس قالین بچھایا ہوا تھا، دیواروں پر دبیس پردے لٹکے اپنے قیمتی ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ حویلی میں اس وقت معمول سے ہٹ کر کافی سناٹا تھا، کیونکہ حویلی کی رونق حیدر جرمنی جا چکا تھا اور حویلی کی نک چڑھی نخرے باز اکلوتی بیٹی بھی یہاں موجود نہیں تھی۔ باران اس وقت اپنے باپ اور چچا کے ساتھ زمینوں کی طرف گیا تھا، جبکہ دونوں بہوئیں سبین اور عالیہ اپنے حسن کو نکھارنے بیوٹی سیلون گئی ہوئی تھی۔ ٹیرس پر سلا اپنے پرندوں کو دانہ ڈالنے گئی ہوئی تھی، جبکہ بے جان اس وقت کمرے میں موجود اپنی سب سے پرانی اور وفادار ملازمہ سے سر کی مالش کرا رہی تھی۔ فرحین ان کی سب سے پرانی ملازمہ تھی، چونکہ وہ گھر کی افراد جیسی ہی تھی، اس لیے صرف بے جان کی خدمت کے لیے مخصوص تھی۔ بے جان، آپ کو پتہ ہے رحیم خان صاحب نے مومنہ بی بی کو ایک دم سے جرمنی کیوں بھیج دیا؟ بالآخر کافی دیر بعد ہمت کر کے فرحین اصل مدعی پر آئی تھی۔ اس کے لہجے میں خوف سا تھا جو بے جان سے پوشیدہ نہ رہا۔ میں سمجھتی نہیں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو فرحین؟ بے جان نے شش و پنج میں مطلع ہوتے استفسار کیا تو فرحین نے پہلے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ لاکڈ تھا۔ پھر اس نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے۔ بے جان، دراصل میری بہن بلوچوں کی حویلی جاتی ہیں کام کرنے، اس سے ہی مجھے یہ بات پتہ چلی۔ وہ جو سالوں سے رحیم خان کی بلوچوں سے لڑائی چل رہی تھی نا، جو رحیم خان نے ان کے ایک لڑکے کو مار دیا تھا، ان لوگوں نے اس لڑکے کے بدلے رحیم خان کے سامنے 2 باتیں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ رحیم خان اپنی ساری زمینیں بلوچوں کے حوالے کر دے، یا تو خون بہا میں خان حویلی کی کوئی لڑکی انہیں سونپ دے۔ مجھے لگتا ہے رحیم خان کو اس بات کی بنگ پڑ گئی تھی، تبھی انہوں نے مومنہ کو اچانک سے جرمنی بھیج دیا، اور یہ زمینیں خانزادوں کی خاندانی زمینیں ہیں۔ اپنی زمینیں وہ ہرگز بلوچ قبیلے کے حوالے نہیں کرے گی۔ بے جان، آخر میں بچی سلا، مجھے لگ رہا ہے رحیم خان سلا کو وینی کرنے کا سوچ رہا ہے۔
فرحین نے ڈرتے سہمتے اپنے سارے خدشے بے جان کے سامنے رکھ دیے تھے۔ بے جان پہلے تو غور سے اس کی بات سنتی رہی، پھر جب بات سلہ پر آ گئی تو بے جان کے صدمے کی انتہا نہیں رہی۔ وہ جو فرحین سے سر میں مالش کرا رہی تھی اب گھبرا کے بیڈ سے اٹھ گئی۔ یہ تم کیا بول رہی ہو فرحین؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلہ کو بلوچ قبیلے والوں کے حوالے تم جانتی ہو نا فرحین؟ آگے سلہ غلطی سے بھی ان کے ہاتھ لگ گئی تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ چل جائے گا سلہ کون ہے۔ وہ سلہ کو جان سے مار دیں گے اور پھر اصلیت کھلنے کے بعد اس حویلی کے لوگ بھی اس کی جان نہیں بخشیں گے۔ سلہ کی اصلیت سے صرف تم اور میں ہی واقف ہیں۔ اگر اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ بے جان دل پر ہاتھ رکھتی خوف کے مارے گٹی گٹی آواز میں کہہ رہی تھی، نہ جانے کتنے سالوں بعد آج ان کی زبان پر یہ ذکر آیا تھا۔ بی بی جان اب ہم کیا کریں گے؟ رحیم خان نے مومنہ کو باہر اس لیے بھیج دیا تاکہ وہ اپنا بدلہ اتارنے کے لیے سلہ کو ان کے حوالے کر دے۔ وہ بھی تو اس حویلی میں پلی بڑی ہے اور اب تو جانتی ہو ونی میں گئی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس بیچاری نے یہاں اتنے دکھ جھیلے، وہاں تو اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ فرحین کی حالت بھی بے جان سے مختلف نہ تھی، اس کا دل بھی سلہ کے لیے بہت خوفزدہ تھا۔ میں سلہ کو ان کے حوالے نہیں کروں گی، میں اس سے پہلے ہی سلہ کا نکاح کر دوں گی۔ بے جان دل میں کچھ سوچتی وہاں سے ہٹ کر کھڑکی پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ بے جان کس سے کریں گے آپ سلہ کا نکاح؟ حیدر خان تو جرمنی جا چکا ہے اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ حیدر بابا سلہ کو پسند کرتے۔ اس کے علاوہ ہم اتنی جلدی سلہ کے لڑکا کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ جلدی بلوچ قبیلے سے کوئی پیغام آ جائے گا۔ فرحین نے ایک اور مسئلہ بے جان کے سامنے رکھا، حیدر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ باران تو حویلی میں ہی ہے، نہ وہ کرے گا سلہ سے نکاح؟ بے جان نے پختہ لہجے میں کہتے گویا اپنا ارادہ بتایا تھا، جبکہ ان کی بات سن کر فرحین حیرت سے آنکھیں پھیلائے بنا نہ رہ سکی۔ بے جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ جانتی تو ہیں باران بابا کتنا چڑھتے ہیں سلہ سے، وہ تو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ سلہ کو ان کی نکاح میں دے دے گی تو اور پھر ان کی عمروں میں بھی کتنا فرق ہے، ان کی عمر سے آدھی عمر ہے ہماری سلہ کی۔ فرحین کو بے جان کا یہ فیصلہ بالکل سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے کشمکش کا شکار ہو کے بے جان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں سب جانتی ہوں فرحین، لیکن میں سلہ کو ایک منٹ کے لیے بھی بلوچوں کے قبیلے نہیں بھیج سکتی، اس لیے مجھے باران سے ہی سلہ کا نکاح کرنا ہوگا۔ جب وہ باران کی منقوہ بن جائے گی تو اسے ونی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ بے جان نے فرحین کو سمجھانے اپنے ارادوں سے مضبوط کیا تھا۔ بے جان آپ کو کیا لگتا ہے خان بابا مان جائیں گے اور سلہ وہ اس نکاح کے لیے تیار ہو جائے گی؟ فرحین کا دل ابھی بھی یہ ساری باتیں ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سلہ کو ماننا پڑے گا، اس کو نہیں پتہ اس کی کتنی بڑی سچائی اس دنیا سے چھپی ہوئی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے باران سے نکاح کرنا ہوگا اور باران اسے منانا۔ میں جانتی ہوں فرحین، تم جا کے سلہ کو میرے کمرے میں بلا کے لاؤ، تب تک میں باران سے بات کر کے آتی ہوں، لیکن یاد رکھنا ان دونوں کی نکاح سے پہلے کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ بے جان نے انہیں تاکید کی تو وہ اس بات میں سر ہلا کے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی بے جان نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی چادر اوڑھی اور باران کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔